اس نے جو دوائی لکھ کر دی اس میں شک نہیں، دوائی کی تاثیر میں شک نہیں، لیکن اس کا مرض ختم اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے پرہیز نہیں کیا۔ یہی صورت مسلمان کی ہوتی ہے۔ قرآن میں شک نہیں ہے، روزے میں شک نہیں ہے، روزے کی تاثیر میں شک نہیں ہے، لیکن مسلمان روزہ رکھنے کے بعد متقی اس لیے نہیں بنتا کہ رب تعالیٰ نے جن کاموں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا تھا یہ ان کاموں سے پرہیز نہیں کیا، اس لیے 50 سال بھی گزر جائے روزے رکھتے رکھتے تو بندہ متقی نہیں بنتا۔ ایک رمضان ایسا گزارا جائے کہ جس میں روزے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہو، تو جب عید کا چاند طلوع ہوگا نا تو بندے کو منہ سے نہیں کہنا پڑے گا، اس کا کردار بولے گا کہ اس نے رمضان گزارا۔ جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے، اب پرہیز کرنا کیسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن مدینہ المنورہ میں سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سب روزہ رکھو، لیکن روزہ تب تک نہیں کھولنا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ اب سارے مسلمانوں نے مدینے میں روزہ رکھا، اور جب افطاری کا وقت قریب ہوا تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے آقا 2 عورتیں ہیں جو شرم کے مارے آپ کی بارگاہ میں نہیں آ رہی اور وہ روزہ کھولنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو روزہ کب کا کھول چکی ہیں، اجازت کیوں مانگ رہی ہیں؟ اب صحابی نے یہی جا کر پیغام ان عورتوں کو سنایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تم تو روزہ کب کا کھول چکی ہو، تو اجازت کس چیز کی مانگتی ہے؟ تو ان عورتوں نے رونا شروع کیا اور کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، ہم نے صبح سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اور نہ ہی اپنے مردوں کے قریب گئی ہیں، تو پھر ہمارا روزہ کیسے ختم ہو گیا؟ اب صحابی نے ان کا یہ پیغام سنا تو دوبارہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر عرض کیا آقا وہ تو کہتی ہیں کہ ہم نے صبح سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اور اپنے شوہروں سے بھی دور رہی ہیں، تو ہمارا روزہ کیسے ختم ہو گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا صحابی ان دونوں عورتوں کو بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ اب دونوں عورتیں حاضر خدمت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ایک مٹی کا پیالہ دیا اور حکم دیا کہ اپنے حلق میں انگلی اتارو اور کہہ کرو، الٹی کرو۔ جب ان عورتوں نے اپنے حلق میں انگلی اتاری، کہہ کی، تو ان کے اندر سے انسانی گوشت گھومنا ہوا نکلا، انسانی گوشت کے لوتھڑے، خون کے لوتھڑے نکلے اور پیالے میں آ کے گرے تو عورتوں نے چیخیں ماری کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم نے تو کسی انسان کا گوشت نہیں کھایا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ایسا عمل کرتے ہیں کہ عبادت ضائع کر لیں۔ 50 سال کے نمازی ہوتے ہیں، اب قرآن کا اعلان ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہاں پہ 50 سال نمازیں پڑھنے کے بعد بے حیائی ختم نہیں ہوتی، آنکھوں میں حیا نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سجدہ کرتے ہیں اور مسجد سے نکلتے کسی کی غیبت کرتے ہیں اور اپنی عبادت تباہ کرتے ہیں۔ اس واسطے اگر چاہتے ہیں کہ رمضان کا اثر، روزوں کا اثر ہمارے کردار سے نظر آئے تو دوائی کے ساتھ ساتھ بولے دوائی کے ساتھ پرہیز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات ہو گئی، 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میڈیا کے اوپر وہ لوگ آ کے دین سکھاتے ہیں جو سارا سال ناچ کے فرض توڑ دیتے ہیں اور رمضان آتے ہی وہ دین سکھاتے ہیں۔ دین ابھی اتنا بانج نہیں ہوا کہ گویے اور مراسی آ کے ہمیں دین بتائیں۔ دین ابھی اتنا لوارث نہیں ہوا کہ ہم دین ان سے سیکھیں جن کو خود قل اللہ صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ ہم سب اتنے سمجھدار ہیں، گھر میں اگر فریج خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنے کے لیے الیکٹریشین بلاتے ہیں کہ پلمبر؟ بولے تو صحیح ہے۔ الیکٹریشین آتا ہے کہ وکیل آتا ہے؟ الیکٹریشین آتا ہے کہ مولوی آتا ہے؟ بولے تو صحیح آتا ہے۔ الیکٹریشین بلاتے ہیں کہ آرمی والوں کو بلاتے ہیں؟ چلے اگر موٹر سائیکل خراب ہو جائے تو ٹیوننگ کس سے کرواتے ہیں؟ مولوی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے؟ انجینئر سے؟ جب گھر کا نقشہ بنوانا ہو تو کس سے بنواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے بنواتے ہیں؟ مولوی سے بناتے ہیں؟ الیکٹریشین سے؟ بولے تو صحیح ہے۔ اگر آپریشن کروانا ہو تو مولویوں سے کرواتے ہیں؟
بولے تو صحیح، انجینئر سے، الیکٹریشین سے، پلمبر سے، ہم کتنے سمجھدار ہیں کہ جس کا شعبہ ہوتا ہے ہم وہ کام اسی سے کرواتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ یار کسی اور اناڑی کے ہاتھ دیا تو چیز خراب ہو جائے گی، یار تو اپنے الیکٹریشین کی چیز ٹھیک کروانی ہو تو اسی کو بلاتا ہے، پلمبر کا کام ہو تو پلمبر کو بلاتا ہے، نقشہ بنوانا ہو تو انجینئر سے بنواتا ہے، آپریشن کروانا ہو تو ڈاکٹر سے کرواتا ہے، اور دین اتنا لوارث ہے کہ ہر کوئی منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ دین ابھی اتنا بانج نہیں ہوا کہ گوئیے آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تم نے دین پہ عمل کیسے کرنا ہے، ہمیں ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں کہ دین پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ ہوش کے ناخن نہیں، آپ کن لوگوں کو اپنا وقت دیتے ہیں جو بڑی عمر کے نا، میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، جب تک یہ رمضان ٹرانسمیشن نہیں تھی نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے تھے، وہ افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کے نا معصوم ہاتھوں سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ رمضان کی برکت تھی، یہ روزوں کی برکت تھی کہ معصوم بچے سر پہ ٹوپیاں پہن کے ننھے سے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے۔ اب رمضان ٹرانسمیشن آ گئی تو سب کی نگاہیں ٹی وی پہ ہوتی ہے، اور جب تک یہ انعام گھر اور جیتو پاکستان نہیں تھے، تراویح کے اندر لوگ زیادہ ہوتے۔ وہ بھائی یہ مہینہ جیتو پاکستان یا انعام گھر سے انعام لینے کا نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے انعام لینے کا مہینہ ہے۔ ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ابھی یہ آج پہلا روزہ، جب تیسرا روزہ آئے گا نا پرسوں، تو تیسرے روزے کو سیدہ خاتون جنت، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے۔ اب افسوس کی بات ان مولویوں پہ ہے، ان مفتیوں پہ ہے، ان پیروں پہ ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے سیدہ فاطمہ کا پردہ بیان کرتے ہیں اور سامنے بغیر پردے کے عورت بٹھائی ہوتی ہے۔ بیان سیدہ کا پردہ کیا جا رہا ہے کہ سیدہ کا پردہ یہ تھا کہ سیدہ نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا کہ فاطمہ کے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور جناب بڑی بڑی جناب گھر پہن کے بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے سیدہ کا پردہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے تو آپ کو حکم دیا تھا کہ جہاں برائی دیکھو اس کو روکو، اور آپ خود برائی میں شامل ہو گئے۔ اس کی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے یہ کہے کہ اپنے گھر والوں کو پردہ کروائیں، بے پردگی نہ کریں، اور آپ گھر جا کے جب ٹی وی آن کریں تو آپ دیکھیں کہ وہی علامہ صاحب بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھ کے دین بیان کر رہے ہیں، تو دین میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ آ جائے، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو دین پہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جو باتیں زیادہ کرتا ہے، بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اب دین اتنا لوارث ہو گیا کہ ہر کوئی آگے بیان کرے، ہاں وہ توبہ کرے اور ایسی توبہ کرے کہ بھائی جس زبان سے اس سال قرآن اور حدیث پڑھیں گے پھر سارا سال اس سے گانے نہیں کریں گے، سارا سال اس سے بے حیائی کے جملے ٹی وی پہ ریکارڈ نہیں کریں گے۔ آپ توبہ کریں، آئیں دین بیان کریں، ہمیں آپ سے کوئی عداوت نہیں ہے، آپ کریں دین بیان، لیکن پہلے سچی توبہ کریں۔ اور توبہ کیسی کرنی ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے بڑے مقرب ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا، اور جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو پھر ایسی توبہ کی کہ جن کا مال لوٹا ہوا تھا ان کو واپس لیا، اور جب میں ڈاکو تھا تو کبھی کبھی چھپ چھپ کر جمعہ پڑھا کرتا تھا۔ جب مال واپس کیا تو اگر مال ختم ہو گیا اور بندے ختم نہیں ہوئے تو میں نے جا کے ان کے جانور چرائے، ان کی بھینسوں کو دھویا کہ میں نے تمہارا مال لوٹا تھا اس کے بدلے خدمت کروا لو۔ کہتے میں نے ایسی توبہ کی کہ جب میں ڈاکو تھا تو جس امام کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا نا، پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی کہ اسی امام نے میرے ہاتھ پر آ کر بیعت بھی کی تھی۔ آپ توبہ کریں، آئیں آگے دین بیان کریں، ہمیں آپ سے دعوت نہیں ہے، لیکن افسوس ہمیں آپ پر ہے جو ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے سارا سال ناچ کے فرش توڑ دینا ہوتا ہے۔ اس واسطے رمضان ٹرانسمیشن سے بچے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا وقت نہیں گزر رہا تو خبریں سننے لگے، یار سارا سال آپ نے خبریں سنی ہیں، آپ کی خبریں سننے سے کتنی کی مہنگائی کم ہو گئی،
آپ نے سارا سال خبریں سن کے تجزیے کیے ہیں، تبصرے کیے ہیں چوکوں میں بیٹھ کے. آپ کے تجزیے کرنے سے ملک کے حالات کتنے کے ٹھیک ہو گئے. یار یہ ایک مہینہ ہے عمل کرنے کا. خدا کے واسطے ٹی وی سے جان چھڑائیں اور اللہ کے قرآن سے رشتہ جوڑیں. ابھی فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد اکثر مساجد میں لوگ بیٹھتے ہیں. 2 باتیں ہو گئی ہیں، آخری بات. اور فجر کے بعد لوگ بیٹھ کے قرآن پہ انگلیاں پھیرتے ہیں. جب رمضان اخیر پہ ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ جی ہم نے 1 قرآن پڑھا، 2 قرآن پڑھے، 3 قرآن پڑھے. اور جو بالخصوص گھر میں خواتین ہوتی ہیں اور بوڑھی عمر کی ہوتی ہیں، وہ تو ایسے ایسے بس انگلیاں پھیرتے رہتی ہیں. کبھی 8 قرآن پڑھ لیے، کبھی 9 قرآن پڑھ لیے، کبھی 10 قرآن پڑھ لیے. ایک ہی مہینے انگلی جو پھیرنی ہوتی ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سارا رمضان ایک بار، رمضان کے مہینے میں ایک بار قرآن مکمل کرنا سنت مصطفیٰ ہے. اور جس سال حضور نے پردہ فرمایا ہے نا، حضور نے اس سال رمضان میں 2 بار قرآن پاک مکمل کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سے سنتے تھے. حضور کا جو دور تھا مسلح کا، وہ جبریل امین سے ہوتا قرآن سنانے کا دور. اب قرآن پڑھیں، ایک بندہ سارا قرآن پڑھ کے بیٹھ جائے اور اس سے یہ پوچھا جائے بتا الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ سر ہلا کے کہے کہ مجھے نہیں آتا، تو یہ وہ بات ہے کہ ایک بڈھی مائی تھی، اس کا بیٹا یورپ میں کمائی کرنے چلا گیا اور اس نے ہر مہینے اپنی ماں کو خط بھیجا. ماں چٹھی ان پڑھ تھی، وہ خط آتا بیٹے کا، اس کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور الماری میں رکھ دیتی، کیونکہ چٹھی ان پڑھ تھی، اس کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا. اب بیٹا ہر مہینے خط بھیجتا، بڈھی مائی چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور الماری میں رکھ دیتی. وقت گزرتا گیا، وہ مائی پوری نہ بڑی سخت بیمار ہو گئی اور فاقے آ گئے اور وہ فاقوں سے اور بیماری سے مر گئی. اب بیٹے کو یہ اطلاع پہنچی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ آیا تو محلے داروں نے نا بیٹے کو بڑے تانے مارے کہ تو کتنا بدبخت ہے، یورپ میں عیاشیاں کرتا ہے اور تیری ماں فاقوں سے اور بیماری سے مر گئی ہے. اس نے کہا میری ماں اور فاقوں سے مر گئی؟ اس نے کہا میں تو اپنی ماں کو ہر مہینے چیک بھیجا کرتا تھا. جب الماری سے وہ خط نکالے گئے تو وہ خط نہیں تھے بلکہ پیسوں کے بھرے ہوئے چیک تھے. لیکن وہ فاقوں سے اس لیے مر گئی کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ صرف چوم چوم کے رکھتی رہی. آج یہی حالت بندہ مسلمان کی ہے. اس کی زندگی تباہ اس لیے ہوئی کہ اس نے صرف قرآن کو چوما اور الماریوں میں رکھا. اس نے کبھی کھول کے پڑھا نہیں کہ رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا. اگر ہمارے موبائل میں کسی کا میسج آ جائے نا اور ایسی زبان میں ہو جو ہم نہیں جانتے، تو ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ کسی اور سے پڑھواتے ہیں. تھوڑا آستہ بولے تو ڈیلیٹ کریں گے کسی اور سے، بار بار کہیں گے یار انہیں کی لکھا، دسی یار کی میسج آیا. ایسا ہی ہوتا ہے یار. ایک میسج قرآن کی صورت میں رب نے بھی بھیجا. ہم نے کبھی کسی کے آگے کھول کے رکھا کہ مجھے بتاؤ رب نے میرے لیے کیا میسج بھیجا. سارا قرآن پڑھیں، 1 نہیں 2 نہیں 3 پڑھیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک آیت پڑھیں صبح، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور گھر چلے جائیں اور سارا دن اس پہ عمل کریں کہ یار میں نے سارا دن جھوٹ نہیں بولنا. اگلے دن آئیں پھر ایک آیت پڑھیں اور پھر سارا دن اس پہ عمل کریں کہ میں نے غیبت نہیں کرنی. مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ بولے تو صحیح 30. اگر آپ روز ایک آیت پڑھ کے اس پر عمل کریں تو 30 دن میں 30 برائیاں ختم ہو جائیں. تو بتاؤ بندہ عید والے دن مومن بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی آپ ایک برائی ختم کرنا چاہتے ہیں. جب دم نہیں بدل سکتا بندہ، کوئی بات نہیں، آپ روزانہ ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور کہیں کہ میں نے آج سارا دن جھوٹ نہیں بولا، آج سارا دن میں نے غیبت نہیں کرنی، آج میں نے چغلی نہیں کرنی، آج میں نے کسی پہ الزام نہیں لگانا، آج میں نے بے حیائی نہیں کرنی. یار جس بندے میں 30 برائیاں ختم ہو جائیں، آپ خود فیصلہ کریں مومن بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو اس واسطے یہ پیغام تھا. پہلی بات دوائی کے ساتھ پھر بولنا تھا پرہیز کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روزوں کا اثر ہوگا. اگر پرہیز نہیں کریں گے تو دوائی کا فائدہ، جیسے 50 سال سے 20 سال سے لگتا آ رہا تو یہ بھی گزر جائے گا. چلے میں بات آسان کر دیتا ہوں اور گفتگو مکمل کر دیتا ہوں. توجہ کیجیے گا. آپ کے گھر میں
جن کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہیں میری بات جلدی سمجھ جائے، بیٹے یا بیٹی کا کسی گھر میں رشتہ کیا جائے اور ابھی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کے سسرال والے مہمان بن کے آ جائے، تو ان مہمانوں کی عزت کیسی ہوتی ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتے ہیں، کھانا کھا بھی رہے ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ کھانا کھا لیں ہم پھر پوچھتے ہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اور جب وہ سسرال والے آتے ہیں تو ہم گھر کی نکروں سے صفائی کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ان کو نہ ملے کہ جس کی وجہ سے کل کو بیٹی کو باتیں سننی پڑے۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ اور اگر ہمارے پیر صاحب ہمارے استاد ہمیں فون کریں کہ یار میرا مہمان آ رہے اس کی سیوا کرنا، ہم اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتے ہیں کہ یار میرے استاد کا مہمان ہے، میرے پیر کا مہمان ہے، اور اتنی خدمت کرتے ہیں کہ مہمان کے جانے کے بعد اس کے دل میں ملال نہ ہو کہ میری خدمت نہیں ہوئی۔ یار یہ ہمارا مہمان ہے، بیٹی کا رشتہ کیا ہو، بیٹے کا رشتہ کیا ہو، تو ہم اپنے مہمان کے آگے پیچھے دائیں بائیں گھومتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ یہ جو رمضان ہے نا، یہ اللہ کا مہمان ہے اور اس میں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اللہ کے مہمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کم از کم زندگی کا ایک رمضان تو ایسا گزارے نا کہ روزہ بھی جا کے کہے اللہ تیرے بندوں نے خوشی کر دیا ہے۔ کم از کم روزے کو اتنا تو خوش کریں کہ وہ ہم سے خوش ہو کے چلے جائے۔ اور خوش کیسے کرنا ہے؟ بس وہ نسخہ سن لیں۔ ہم سب جانتے ہیں، میں اپنے آپ کو گریبان کو پکڑ کے مثال دوں تاکہ آپ میں سے کسی کو محسوس نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں نماز کے 7 فرض نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگوں کو نہیں آتے۔ نماز کی 6 شرطیں نہیں آتی۔ میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، کسی کی انسلٹ نہیں، نماز کے واجبات نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اگر میں بات تھوڑی آگے بڑھ کے کروں اور میری بات سے کوئی ناراض نہ ہو تو آپ مساجد اٹھا کے دیکھ لیں 60% امام مسجد کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ یہ تجربہ ہے۔ اس کی میں سادہ سی مثال دوں اور آپ توجہ کریں۔ میں ایک لفظ پڑھتا ہوں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، میں نے ٹھیک پڑھا؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ٹھیک پڑھا میں؟ بھائی میں غلط پڑھ رہا ہوں، ربی جعلنی نہیں ہے، ہم یہی پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی، بولو تو صحیح، یہی پڑھتے ہیں ربی جعلنی، یہ لفظ غلط ہے، ربی جعلنی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کئی مسجدوں کے امام کو دیکھ لیں، میں یہ نہیں کسی کی توہین کرنا چاہ رہا ہوں، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھنی کا، اور ہم پھر رمضان کا اسپیشل دیکھیں کہ بھئی ہم دین سیکھ رہے ہیں، کم از کم اس سال اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں۔ اتحیات ہو للہ کی مسئلہ وطیبات ہو، ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں غلط پڑھ رہا ہوں پر ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ اتحیات نہیں ہوتا، اتحیات للہ کی والصلوات والطیبات، اصل لفظ یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، سبحانک اللہم ایسے پڑھتے ہیں، اصل لفظ یہ تو نہیں ہے، اصل لفظ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایسے پڑھتے ہیں۔ جبکہ ہم نماز غلط پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس بات کا وعدہ کرنا ہے کہ اس سال انشاءاللہ ہم اپنی نماز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج شرم محسوس کرنے سیکھنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں اور ساری نمازیں ان پہ دیر ماری جائیں۔ آج نمازوں کو ٹھیک کریں، کم از کم نماز کو ٹھیک کریں نا۔ آگے بڑی بڑی باتیں کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس واسطے نماز میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جو ہماری ہو جاتی ہیں، ہم نمازیں نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ پورا گھر بنا لے اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ بنیادیں کمزور ہیں اور گھر گرنے لگا ہے، کتنا کہ افسوس ہوگا، بولے تو صحیح۔ اور کسی کو 50 سال کے بعد پتہ چلے کہ میری نمازیں قبول نہیں ہوئی، بندے کی زندگی کی کمائی بٹ نہیں ہوئی۔ اس واسطے آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس واسطے میں بڑے بڑے بابوں کی کہہ سکتا ہوں، میری بات سے کوئی یہ تعصب نہ لے کہ میں کسی کی انسلٹ کروں۔ وہ واقعہ بارڈر پہ ایک جگہ درس تھا تو وہاں انہوں نے مجھے موضوع دیا کہ غسل کرنے کا نا آپ نے عملی طریقہ بتانا ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ لیکچر دیا، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا، تو گھنٹے کے بعد ایک بزرگ بابا جی 80-82 سال ان کی عمر تھی، وہ آئے اور میرے نا گلے لا کے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بابا جی خیریت آپ رو کیوں رہے ہیں؟
کہتے پتر میری عمر 82 سال ہو گئی لیکن اللہ کی قسم میں نہانا آ جائے. یہ ایک مثال نہیں ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، معاشرے میں نہیں علاقوں میں موجود ہیں. اس واسطے آپ نے یہ عہد کرنا ہے اپنے قاری صاحب کو ایک بار بیٹھ کے اپنی نماز سنائیں کہ قاری صاحب میری جو غلطی ہے اس کی اصلاح فرمائیں، اپنی نمازوں کو درست کریں. اچھے قاری صاحب کو اپنی نماز سنائیں، اپنے تلفظات کو درست کریں. ایسا نہ ہو کہ جب زندگی بیت جائے اور نمازیں کو دے ماری جائے. آج اللہ نے موقع دے دیا ہے تو اس کو غنیمت جانیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں. آخری جملہ اس کے بعد آپ کے سوالات. آخری جملہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی لبیک کا نعرہ سیاسی لگتا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، لبیک کا نعرہ لگانا کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ 3 کیٹیگری ہوتی ہے. پہلی بات ہے کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. اگر دونوں طاقتیں نہیں ہیں نا تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانا. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ دلیلیں دیکھیں جی یہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، یہ عوام جو ہے یہ روٹی کے بغیر جی سکتی ہے، گھر کے بغیر جی سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی عزت پہ حرف ہے تو یہ موت مر جائے گی. اس واسطے غیرت ایمانی یہ ہے کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے نہ نکلیں، لیکن کم از کم گھر میں بیٹھ کے یہ تبصرے تو نہ کریں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا وہ ذاتیات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اپنے عہدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ صرف مصطفیٰ کی نموز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 22 لوگ ہم نے قربان کر دیے اور لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دہشت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں. یہ کان کھول کے بذریعہ انٹرنیٹ سن لو. تم کہتے ہو سفیر نہیں نکالنا، سفیر تمہارا باپ بھی نکالے گا. تم کس کو مان رہے ہو کہ سفیر نہیں نکلے گا؟ اس واسطے اس بات کو یاد رکھو، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، مسلک اپنی جگہ ہے، لیکن مصطفیٰ کی نموز کے لیے سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ کم از کم گھر میں بیٹھ کے یہ تبصرے تو نہ کریں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. 22 لاشیں ہماری پڑی ہوئی ہیں اور اب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس لیے لگے ہوئے ہیں. کیا ہم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا من سب نبیا فقتلوہ، کہ جو کسی نبی کو گالی دے اس کو کاٹ کے رکھ دو. اس بات کو یاد رکھیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا. جب حضور نے مکہ فتح کیا ہے اور حضور قافلے کے ساتھ کعبے میں مکے میں داخل ہو رہے تھے نا، تو مکے کی گلیوں میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے. تو میرے حضور نے مڑ کے صحابہ سے کہا صحابہ اپنی سواریاں احتیاط کے ساتھ گزارنا کہ کتیا کا بچہ تمہاری سواری کے نیچے آ کے نہ مر جائے. یہ میرے حضور رحمت ہے کہ وہ جانوروں کے حقوق بھی جانتے ہیں. لیکن گستاخ کے لیے کیا کہا تھا صحابہ؟ اگر یہ گستاخ کعبے کے خلاف میں لپٹے ہوئے ہیں تو ان کو وہیں پہ قتل کرو. حضور کی ذات کے لیے بات کرنا، معاف کرنا تو اور بات ہے، لیکن گستاخ کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. حضور کا یہ دین ہے کہ جب کافروں کے ساتھ جنگ ہو تو کافر کے بزرگ چٹی داڑھی والوں کو نہیں مارنا، کافروں کی عورتوں کو نہیں مارنا، کافروں کے بچوں کو نہیں مارنا، کافروں کی جو فصلیں لگی ہوئی ہیں ان کو نہیں کاٹنا. یہ میرے حضور رحمت ہے. لیکن جب حضور کے گستاخ کی باری آتی ہے تو پھر وہ اگر کعبے کے اندر بھی موجود ہے تو میرے نبی نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر دو. اس واسطے اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور کم از کم اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ تبصرے نہ کریں. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایمبولینس والے خود کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تم نے رش میں جا کے ایمبولینس روک دینی ہے اور میڈیا دکھائے کہ دیکھیں جی ایمبولینسوں کو رستہ نہیں ملنا، جبکہ دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ گزریں اور وہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہماری ڈیوٹی، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ایمبولینس گزارنی نہیں ہے. اور جس میڈیا کی ہم تعریفیں کرتے ہیں نا، میں ممبر رسول پہ کہتا ہوں میڈیا سے بڑا دلال کوئی نہیں. ان کو آج یہ گرتی ہوئی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کو آدھی ننگی عورتیں آزادی مارچ میں نظر آ جاتی ہیں، اور مصطفیٰ کے عاشقوں کی جو لاشیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اس میڈیا کو وہ نظر نہیں آتی. اور میں ایک بات بڑے وصول سے کہنا چاہتا ہوں
ہم لوگ بھی نا بڑے بولے والے ہیں، کوئی ہماری گلی میں میٹر لگوا دے ہم نے ووٹ اس کو دے دینا ہے، کوئی گلی بنوا دے ہم نے اس کو دے دینا ہے، جس نے گیس لگوائی ہم نے اس کو دے دینا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، میرے نبی نے فرمایا جو کسی ظالم کا ساتھ دے، امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے اور پھر اس کا ساتھ دے تو وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ آج پارٹیاں بڑی عزیز ہیں، اس واسطے اس بات کو یاد رکھو، تم کہتے ہو سفیر نہیں نکلے گا، سفیر تمہارا باپ بھی نکالے گا۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں اور نہ کہ ہم نشے میں دھت ہو کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے عشق کی باتیں ہیں اور تمہیں سفیر نکالنا پڑے گا۔ تم اپنے جن باپوں کو خوش کرنا چاہتے ہو نا، اس کے بارے اللہ کہہ چکا ہے یہودی تم اسے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اس واسطے آپ گھروں میں بیٹھ کے کم از کم یہ تبصرے نہ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر ایسی باتیں نہ بنائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ بس اتنی بات کریں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، بس اتنی آواز ہے، گھنٹے سے میں بول رہا ہوں، آواز آنی چاہیے، پتہ چلے کہ حضور کے عاشق بیٹھے ہو اور ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم گناہ گار تو ہو سکتی ہے لیکن بغیرت نہیں ہو سکتی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیشن من سب نبیشن نہیں بھائی ایسے نہیں، نعرہ لگانا ہے بس، گفتگو مکمل ہو گیا، پر نعرہ اس کے بعد دعا ہے، پتہ تو چلے نا یار حضور کے نام پہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ من سب نبیشن لبیک بے نمازی تو ہو سکتے ہیں لیکن حضور کی عزت پہ سودا نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی باتوں کو نہ بنائیں۔ 2019 کی 18 کی تصویریں نکال کے وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ غریب بندے نے اپنا رکشہ جلا دیا تھا، غریبی سے تنگ آ گیا، اس کی تصویریں اٹھا کے لے کر دیکھیں جی یہ لبیک والے مزدوروں کے رکشے جلا رہے ہیں۔ یار آپ کو احساس کرنا ہے، کیا آپ نے باب خاتم کا جنازہ نہیں دیکھا؟ ایسے جنازے دہشت گردوں کے ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف مصطفیٰ کے عاشقوں کے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف جنازے پڑھنے والی قوم ہیں، ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے پیر حجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے جنازے تمہیں بتائیں گے کہ یہ جب حضور کے لیے نہیں نکلے تو پھر آخرت میں انجام کیسا ہوگا۔ آج بڑے بڑے پیر وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی ذات کے لیے نہیں نہ بول رہے۔ اس بات کو یاد رکھو، وزارتیں یہیں پہ رہ جانی ہیں اور مصطفیٰ میں، اور مصطفیٰ نے قبر میں تشریف لانا ہے، وہاں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج تم پیر بھی ہو، آج تم قادری بھی ہو اور بڑے بڑے مدرسے چلا کے پیر طریقت بھی لکھو اور حضور کی بات آئے تو ظالموں کا ساتھ دیتے ہو۔ شرم کرنی چاہیے تمہیں، کم از کم حضور کے لیے 2 لفظ تو بولو۔ وہ چیدہ ڈرنی جب وزارت نہیں تھی تو مجاہد ختم نبوت تھا کہ میں اسمبلی میں یوں کر دوں گا۔ آج وہ تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ آج وہ تیرا عشق کہاں چلا گیا؟ آپ کے لیے بس اتنا پیغام ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا بس ایک نعرہ ہے، من سب نبیشن من سب نبیشن۔ آپ نے بس اس نعرے پہ پہرا دینا ہے، پھر دیکھیں قبر اور حشر صبر تک نہیں سبرتا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوائی کے ساتھ ساتھ اور قرآن پہ انگلیاں ایک آیت پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔